کا حکم دیا۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور تم میں سے ہر ایک یہ دیکھے مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ جانتا ہے بما تعملون، تم جو عمل کرتے ہو۔ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اس آیت میں اللہ پاک نے انسان کو محاسبہ کا حکم دیا، یعنی اپنی ذات کے متعلق یہ حساب کتاب رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ تم سوچو کہ تم نے قیامت کے دن کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اور 2 مرتبہ اس آیت میں اللہ پاک نے وَاتَّقُوا اللَّهَ کے لفظ ارشاد فرمائے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ کس بارے میں؟ علماء فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ 2 مرتبہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اوامر کی ادائیگی کے مطابق اللہ سے ڈرو، یعنی جن چیزوں کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو ادا کرو، اور اس خوف سے اور اس ڈر سے ادا کرو کہ اللہ نے تمہارے ذمہ لازم کی ہے تو اللہ نے پوچھنا ہے۔ نماز اوامر میں سے ہے، زکوٰۃ اللہ کے اوامر میں سے ہے، رمضان کے روزے اللہ کا امر ہے، یعنی یہ حکم ہے کہ یہ کیا جائے۔ تو جن چیزوں کے کرنے کا حکم ہے ان کے متعلق بھی اللہ سے ڈریں اور ان کو ادا کریں، اور جن سے اللہ پاک نے روک دیا ہے کہ یہ چیز تمہارے لیے ناجائز ہے، تمہارے لیے حرام ہے، اس سے رک جاؤ، اپنے آپ کو اس سے روکنا چاہیے۔ اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے ہونا چاہیے کہ میرے رب نے مجھ پر حرام قرار دیا ہے تو میں اس کو اپنے لیے جائز کبھی بھی نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ رب نے جو مجھ پر چیز کو حرام کر دیا ہے تو یہ حرام رہے گی۔ سو جن چیزوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ان کو اپنایا جائے، اور جس سے اللہ پاک نے منع کیا ہے، رکنے کا کہا ہے، اس سے رکا جائے، اور حساب لگایا جائے کہ میں کیا اس پر عمل کر رہا ہوں یا عمل نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر ایک نے حاضر ہونا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں ہر ایک نے جا کر جواب دینا ہے۔ ارشاد فرمایا ایک آیت میں اللہ پاک نے یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، فرمایا جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں تم سب پیش کیے جاؤ گے، سب نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے اور وہاں جا کے حساب و کتاب دینا ہے، اور وہ ایسا دن ہوگا کہ جس دن میں کوئی چھپ نہیں سکے گا، ہر ایک اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ ظاہر ہوگا، حاضر ہوگا۔ یہاں تو ہم بہانے بنا لیتے ہیں، اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ظاہر نہیں کرتے، لوگوں کے سامنے آنے سے گریز کر جاتے ہیں، اپنے آپ کو مخفی کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں فرمایا ہر ایک نے وہاں حاضر ہونا ہے اور اپنا حساب و کتاب دینا ہے۔ قرآن مجید نے یہ محاسبہ کا جو ہے یہ طرز عمل دیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر قرآن کریم کی تعلیمات کی وضاحت فرمائی، اور وضاحت فرمائی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وضاحت کے نتیجے میں اپنی زندگی کے اندر طریقہ یہ بنایا کہ ہر لمحے محاسبہ نفس کا جو ہے وہ انہیں وہ خیال ہوتا، ہر لمحے وہ اپنے آپ کا محاسبہ کرنے میں لگے رہتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے مشہور ارشاد اس بارے میں ملتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل پر جو ہے حکومت کرنے والے حکمران۔ اللہ پاک نے حضرت عمر فاروق کے اندر اسلام کو ایک بلند دور جو ہے وہ عطا فرمایا، بلندی اور عروج عطا فرمایا جناب عمر فاروق کے دور میں، اور 22 لاکھ مربع میل پر آپ کی سلطنت پھیلی ہے۔ لیکن خوف خدا کا عالم اور محاسبہ نفس کا عالم یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں حاسبو
انفسکم قبل ان تحاسبوا، فرمایا لوگوں اس سے پہلے کہ تمہارا قیامت والے دن اللہ حساب و کتاب لے، تم دنیا میں اپنا حساب و کتاب کیا کرو کہ تم نے کیا کیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں تو تمہارا حساب لیا جائے گا، اس سے پہلے تم اپنا حساب و کتاب شروع کرو، اپنا محاسبہ کرو۔ اور آپ فرمایا کرتے وازنوا قبل ان توزنوا، کہ تم اپنے اعمال کا وزن کیا کرو، اپنے اعمال کا خود وزن کیا کرو دنیا میں، اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کا جو ہے وزن کو نامہ اعمال کے پلڑے کے اندر جو ہے ترازو کے اندر قیامت والے دن تولے، وہاں کے وزن سے پہلے تم اپنے اعمال کا یہاں دنیا میں وزن کر لو۔ تم دیکھ لو کہ تم دنیا کے اندر جو عمل کر رہے ہو اس عمل کے اندر خلوص کتنا ہے، تمہارے اس عمل کے اندر سچائی کتنی ہے، تمہارے اس عمل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کتنی ہے، اس عمل کے اندر جو ہے وہ دنیا داری اور ریا کتنی ہے، اس عمل کے اندر خلوص کتنا ہے۔ فرمایا اپنے اعمال کا دنیا کے اندر وزن کیا کرو، اور فرمایا وَتَزَيَّنُوا لِأَرْضٍ أَكْبَرَ، یہاں دنیا میں ہم چھوٹے سے فنکشن میں جائیں نا تو اس کے لیے بڑی تیاری کرتے ہیں، گھنٹے ڈیڑھ کا فنکشن ہو، کپڑے بھی صاف ہونے چاہیے، لباس صاف ستھرا ہو، غسل کرنا بڑی اچھی ہو، اور بڑا کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو جو ہے وہ اچھی طرح صاف ستھرا کر کے خوبصورت لباس پہن کے اور خوبصورت وضاحت لے کے جو ہے نا محفل کے اندر جائیں اور اس فنکشن کو اٹینڈ کریں، یہ ہماری کوشش ہوتی ہے۔ جناب عمر فاروق فرماتے لوگوں تم اس بڑے دن کے محاسبے کے دن، یعنی جب قیامت کا دن ہوگا اور میدان حشر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جمع کرے گا، تو فرمایا تم بڑی پیشی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، بڑی پیشی کے لیے تیار کرو کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی روبرو تم نے حاضر ہونا ہے۔ سو ہم میں سے ہر بندہ جو ہے محاسبہ کرے اور ہم میں سے ہر بندہ دیکھے کہ ہم نے اپنے لیے کیا کر رکھا ہے۔ دنیا کے لیے صرف ہم نے کمایا، دنیا ہی اکٹھی کی ہے، یا آخرت کے لیے بھی کچھ ہم نے جو ہے وہ اپنے لیے بچا کر رکھا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، اور محاسبے کے کئی مختلف طریقے ہیں، ان میں سے ایک عام طریقہ اور آسان طریقہ ہے موازنہ کرنے کا طریقہ۔ ہم محاسبہ کرنا چاہتے ہیں اپنا، تو اس میں پہلا ہم موازنہ کا طریقہ اختیار کریں۔ موازنہ میں پہلی چیز یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ اللہ کی طرف سے انعامات کتنے ہیں اور ہماری طرف سے عبادات کتنی ہیں، اس کا موازنہ کریں۔ محاسبہ نفس کا سب سے پہلا سبق یہی ہے کہ انسان اس بات کا موازنہ کرے کہ آج صبح سے لے کے شام تک میرے رب کی مجھ پر کتنی نعمتیں ہوئی ہیں، میرے رب نے کتنے مجھ پر کرم نوازیاں فرمائی ہیں، میرے رب نے مجھے کتنا نوازا ہے، اور اس کے بدلے میں نے رب کی بارگاہ میں کتنے سجدے ادا کیے ہیں، میں نے اس کے نتیجے میں اپنے رب کا کتنا شکر ادا کیا ہے۔ صبح سے لے کے شام تک رب جو ہے وہ نعمتیں دے رہا ہے۔ صبح آنکھ کھلی، زندگی ملی تو یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، آنکھیں کھولی تو آنکھیں صحیح سالم کام کر رہی تھی، یہ اللہ کی نعمت ہے، بستر سے اٹھ کے چلنے کے قابل تھے تو یہ چلنے کی قابلیت یہ اللہ کی نعمت ہے، منہ ہاتھ دھویا، اپنے ہاتھ خود ہلائے، حرکت کی، یہ ہاتھوں کا تحرک، ہاتھوں کا حرکت کرنا، یہ آنکھوں کا دیکھنا، یہ زبان کا بولنا، یہ چیزوں کو پکڑنے کی طاقت کا ملنا، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اور پھر دسترخوان پر طرح طرح کی نعمتیں اللہ کی طرف سے عطا کر دی گئی۔ اب ہم دیکھیں کہ اللہ نے ہم پر صبح ایک گھنٹے کے اندر اتنی زیادہ نعمتیں اللہ کی طرف سے کرم نوازیاں ہوئی، ذرا ہم یہ سوچیں کہ کیا ہم نے آج فجر کی نماز پڑھی ہے؟ اس کے بدلے ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے کہ میرے رب نے مجھے زندگی دی ہے صبح اور میں اس کا شکر ادا کروں۔ تو یہ محاسبہ کا جو طریقہ ہے، پہلا انعامات اور عبادات کا موازنہ، کہ اللہ پاک نے انعام کتنے کیے ہیں اور ہم نے اس کے بدلے میں عبادت کتنی کی ہے۔ سو جب اس چیز کو انسان دیکھے گا، حساب کتاب لگائے گا، تو انسان پھر اس نتیجے پر پہنچے گا کہ واقعی میں اپنے رب کی کتنی عبادت کر رہا ہوں اور میرا رب مجھے کتنا نواز رہا ہے۔
جب انسان اس چیز کو حساب و کتاب کے تناظر کے اندر دیکھے گا تو پھر انسان کا ذوق عبادت بڑھے گا کہ میرے رب نے تو بڑا نوازا ہے اور میں نے تو اس کے بدلے میں کچھ بھی نہیں کیا۔ انسان ساری زندگی، یاد رکھیے، ساری زندگی انسان شکر ادا کرتا رہے، ساری زندگی شکر ادا کرتا رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ کسی ایک نعمت کا بھی کما حق کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ کما حق کا ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا اگر ساری زندگی بھی وہ شکر ادا کرتا رہے۔ لیکن کم از کم اتنا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان کو یہ جو ہے عظمت اور یہ شرف تو عطا ہوگا کہ باری تعالیٰ میں تو تیری نعمتوں پر شکر ادا کرتا رہا، یہ الگ بات تھی کہ تیری نعمتیں اتنی زیادہ وسیع تھی کہ میں اس کا شکر ادا ہی نہیں کر سکا، میں نے اپنی طرف سے کمی نہیں کی، لیکن تیری نعمتوں کی جو عظمت تھی، بڑائی تھی، وہ اتنی زیادہ تھی کہ میں اس کا حق ادا نہیں کر سکا۔ سو انسان پہلا جو محاسبہ کرے وہ موازنہ کرے عبادات کا اور انعامات کا کہ اللہ نے مجھے جو ہے کتنا نوازا ہے اور میں نے اس کے بدلے میں کتنی اللہ کی عبادت کی ہے۔ دوسرا موازنہ انسان کرے حسنات اور سیئات میں۔ آج صبح سے لے کے شام تک حسنات سے مراد نیکی ہے اور سیئات سے مراد ہے برائی ہے۔ صبح سے لے کے شام تک ذرا دیکھیں کہ ہم نے کتنی نیکیاں کی ہیں اور کتنی برائیاں کی ہیں، یہ حساب و کتاب رکھیں۔ جب یہ حساب و کتاب شروع ہوگا تو پھر ہمیں عمل کی طرف جو ہے وہ ہمارا دل راغب ہوگا، عمل کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ ہم باقی مال کا حساب و کتاب کرتے ہیں شام کو، روز دودھ والے کو کتنا دودھ دیا سارا کچھ لکھتے ہیں، دکان پہ کتنی آمدن ہوئی وہ لکھ لیتے ہیں، زمین کے اندر ہل چلائے، فلاں ٹریکٹر کو دیا، تھریشر لگوائی، کٹائی کروائی، وہ سارے حساب و کتاب رات کو سونے سے پہلے سارے مال کے حساب و کتاب کر کے سوتے ہیں۔ مال کا حساب کرتے ہیں، کبھی نامہ اعمال کا حساب بھی کر لیں، کبھی یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے نامہ اعمال کے اندر آج ہم نے کتنی نیکیوں کا اضافہ کیا ہے اور ہمارے نامہ اعمال میں آج کتنی جو ہے برائیاں لکھی جا چکی ہیں۔ جب یہ فکر اور یہ سوچ بیدار ہوگی جو قرآن چاہتا ہے، جس کو میں محاسبہ نفس کہہ رہا ہوں اور جس کو قرآن نے محاسبہ کا عمل کہا ہے، جب یہ طریقہ بیدار ہوگا تو پھر انسان کی زندگی کے اندر نیکیوں کی جو ہے وہ کثرت ہونا شروع ہو جائے گی اور برائیاں خود بخود گھٹتی چلی جائیں گی، اس لیے کہ جب ساری کی ساری چیزیں موجود ہوں گی سامنے تو پھر انسان عبادت کی طرف جو ہے وہ رجوع کرے گا۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے ماحول کے لحاظ سے موازنہ۔ ہم دیکھیے کہ ہمارے ارد گرد جو چیزیں ہیں، چرند پرند حشرات، سورج چاند ستارے، یہ ساری اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ نے ان میں سے جس کے ذمہ جو ڈیوٹی لگائی ہے اس نے وہ ڈیوٹی نبھانی ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر رہنے والے مرغے صبح سویرے اٹھ کے اذان دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہے۔ یہ سورج نکلنا روزانہ روٹین سے نکلتا ہے اور روٹین سے غائب ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہے۔ یہ رات کو ستاروں کا نکل آنا، چاند کا روشن ظاہر ہو جانا اور پھر صبح سویرے کے غائب ہو جانا، یہ بھی ایک روٹین کے تحت اور اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تحت جو ہے اس کے حکم کی بجا آوری کے طور پہ مسلسل جو ہے یہ کام کے اندر جتے ہیں اور ذرا سا ناغہ اور ذرا سی کوتاہی ان کے اندر ہم نہیں دیکھتے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد رہنے والی بے جان چیزیں اور جن چیزوں کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کی سہولت کے لیے پیدا کیا، جن چیزوں کو اللہ پاک نے حضرت انسان کی ماتحتی کے اندر پیدا کیا، وہ چیزیں جب رب کا شکر ادا کرتی ہیں اور رب کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتی تو پھر انسان یہ سوچے کہ میں اپنے رب کے حکم عملی کیوں کروں اور کیوں اپنے رب کی جو ہے نافرمانی کروں۔ جب انسان اس چیز کو دیکھے گا تو پھر انسان کا عمل کرنے کا دل کرے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق